सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही। मुसलमान की नियत इसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह की रज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीखकर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तौफीक ऐसी अता या इलाही। का तू इमाम है इलियास क़ादरी। तदबीर तेरी तान है इलियास क़ादरी। तदबीर तेरी तान है इलियास क़ादरी। फिक्र रज़ा को कर दिया आलम पे आशिकार। ये तेरा चाका इलियास क़ादरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान। अल्लमहुल बयान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान। अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضع الميزان। ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
العظيم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سچی باتیں سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. رب ہیں معطی یہ ہیں قاسم. رب ہیں معطی یہ ہیں قاسم. رب ہیں معطی یہ ہیں قاسم. رزق سے کا ہے کھلاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. مرقد میں بندوں کو تھپا کر میٹھی نیند سلاتے ہیں. مرقد میں بندوں کو تھپا کر، مرقد میں بندوں کو تھپا کر میٹھی نیندیں سلاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دو رضا سے کہ خوش ہو خوش رہ. کہہ دو رضا سے کہ خوش ہو خوش رہ. مجدہ رضا کا سناتے ہیں. مجدہ رضا کا سناتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آپ
1432 سن ہجری کے ماہ رمضان ور کی 17ویں شب ہے اور اصحاب بدر کی رات ہے کہ 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا تھا۔ معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، عاشقان رسول بھی تشریف فرما ہیں اور بہت سارے مقامات پر دنیا میں امید ہے کہ ناظرین بھی جمع ہو کر یا انفرادی طور پر مدنی چینل پر حاضر ہو کر مدنی مذاکرے سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ اپنے ثواب میں اضافے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے، تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں نگاہ نیچی کی ہے، حصول ثواب کے لیے کر لیجیے۔ اول تاخیر مکمل مدنی مذاکرہ میں شریک رہوں گا۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن یا سر کے بال یا داڑھی سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو جانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادا سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ اپنے لیے کچھ مزید نیتیں کیے لیتا ہوں، درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا اور یوں خود بھی درود شریف پڑھوں گا اور دوسروں کو بھی پڑھاؤں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچانی مقصودی تو بولنے سے گریز کروں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برانے کی دعوت، مدرسۃ المدینہ کی رغبت دلاؤں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کروں گا۔ پڑھنے والوں کی دلچسپی، دل جمعی اور استفادے کا شوق بڑھانے کے لیے مقفع الفاظ، عمدہ انداز کی کوشش کروں گا۔ دعوت اسلامی مکتبۃ المدینہ اور مطبوعات کا تذکرہ کروں گا تاکہ تشہیر ہو اور دینی کتابیں لینے کا بھی شوق اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو بڑھے۔ شرعی، طبی، سماجی اور اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا۔ اپنے اندر اخلاص بڑھانے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی کوششوں کے ذریعے شیطان کو پریشان کروں گا۔ مدنی مذاکرے میں اول تاخیر باوضو رہنے کی کوشش کروں گا۔ آیات کریمہ و احادیث مبارکہ اور دینی کتابوں کو مس کروں گا،
ان کی زیارت کروں گا، ضرورتاً اس کو پڑھوں گا، انکساری کے حصول کے لیے کھال پر بیٹھا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب، ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین اسیران و شہیدان کربلا صحابہ تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین تمام بزرگان دین خصوصاً سلاسل اربعہ کے مشائخ اور ان کے مریدین بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے مشائخ و مریدین مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق اور جملہ مبلغات و مبلغین مرحومین مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کے عاملین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیدرآباد فیضان مدینہ سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے، ہمیں گھر سے روزانہ بہت کم خرچی ملتی ہے، صرف 10 روپے روزانہ۔ آج کل اس مہنگائی کے دور میں 10 روپے کا کیا آتا ہے؟ آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے امی ابو کو ارشاد فرمائیں کہ ہماری خرچی بڑھا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب چھوٹا تھا تو مجھے 1 پیسہ ملتا تھا اور 10 روپے کے 1000 پیسے بنتے ہیں، یہ پائی، لیکن وہ ایک روپے میں اسے 64 پیسے وہ بنتے تھے، کوئی پائی سے بڑا ہوتا چھوٹے پیسے سے۔ اب پیسہ بولتے ہیں، آپ لوگوں میں سے اکثریت نے شاید وہ پرانے پیسے دیکھے بھی نہیں ہوں گے، تو 64 کو 10 سے آپ اگر ملٹیپلائی کریں گے تو 640 بنے گے شاید۔ تو مجھے 1 پیسہ ملتا تھا، آپ کو 640 پیسے ملتے ہیں، تو بھی کم پڑتے ہیں آپ کو۔ آپ کے ابو کو چاہیے کہ آپ کا آدھا کر دیں، چلو 10 کے 5 کر دیں، 5 بہت ہیں، کیا کرو گے اتنے زیادہ پیسے لو گے تو پھر کیا لاؤ گے؟ اسٹیکر لاؤ گے اور وہ طرح طرح کے فوٹو لگاؤ گے گھروں کے دروازوں پر۔ اسٹیکر نہیں لاتے، ٹافیاں لو گے، ٹافی میں اسٹیکر نکلتے ہیں وہ لگا دو گے، چپس لاؤ گے اس میں اسٹیکر اگر ہوتے ہیں تو وہ لگا دو گے، پھر چپس کھاؤ گے، ٹافیاں کھاؤ گے، گولیاں کھاؤ گے تو اپنے گلا خراب کرو گے، پھر وہ امی ابو کو خرچہ کرنا پڑے گا آپ کے علاج پر، پھر آپ روئیں گے، نہ سوئیں گے نہ سونے دیں گے۔ اس لیے وہ 10 کے 5 کر دیں تو صحیح، 5 بھی زیادہ ہے، اس میں بھی ٹافیاں آ جاتی ہیں، نہیں اتنے کر دیں گے آپ ٹافیاں نہ خرید سکے۔ آپ سے ہمدردی کے لیے بیچارے نے سوال کیا اور آپ اس کی اور مطلب کہ میں ہمدردی ہی تو کر رہا ہوں، دشمنی تھوڑی۔ اس نے تو کہا ہے کہ آپ اس کے امی ابو کو بولو گے خرچی بڑھا دیں۔ ہاں تو میں کہہ رہا ہوں امی ابو کو کہ گھٹا دیں خرچیں گے، یہ ٹافیاں کھاتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں، وہ سڑے ہوئے چپس کھاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا کچرے لوگ کھاتے ہیں، بچے بھی بیمار تو پڑتے ہی نا۔ ہے کوئی ایسا ماں باپ آئے میرے سامنے جو بولے کہ میرا بچہ 100% تندرست ہے اور کبھی بیمار نہیں ہوا، آ کر میرے کو دیتا صورت تو پھر میں اپنی سوچ تبدیل کرنے کے لیے غور کروں۔ سارے ہی تو بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یہ سارے ہی تو کچرے کھاتے ہیں تقریباً۔ ابا وہ افریقہ میں ہمارا قافلہ تھا تو وہاں ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں،
وہ انہوں نے اس کا یہ جو فوڈ ہے نا اس کے اندر انہوں نے ڈپلوما کیا ہوا ہے. انہوں نے مجھے چند ڈبے بتائے, اس کے اوپر کوئی کیمیکل کا نمبر تھا. انہوں نے بتایا کہ یہ وہ کیمیکل ہے یا یہ وہ چیز ہے جو کھانے کے اس میں ڈالی جاتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ان کو کہ یہ جب زبان پر یہ جب ٹیسٹ لگے گا نا تو اس کا ٹیسٹ کا جو اثر ہے نا وہ اس طرح دماغ پر چڑھتا ہے کہ اس کی بار بار ڈیمانڈ پیدا ہوگی, بار بار ڈیمانڈ پیدا ہوگی. بعض ایسی چیزیں ہیں, میں نام نہیں لیتا ان چیزوں کا, چیزیں کہ اگر وہ کھائے نا تو اس کے لیے دوبارہ وہی کھانے کا جی چاہے گا, دوبارہ کھاؤ, یہاں تک کہ وہ پورا ڈبہ کھا جائے گا وہ. تو یہ اس کے اندر وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں جو اس کے اندر وہ اس کی کھانے کی مسلسل طلب پیدا کرتی ہیں. تو یہ ساری ایسی چیزیں بنی گئی ہیں, یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ. ہر ایک اس طرح کے ٹرکس آزماتے ہیں. وہ ہم جب لڑکپن یا جوانی کا ہے معلومات, اب تو پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہوں گے, تو بعض مخصوص چائے والے جو ہے نا, ایک برادری ہے وہ چائے کی ہوٹلیں چھوٹی چھوٹی بہت چلاتی ہے. تو اس کا بھی میں تذکرہ نہیں کرتا, برادری کو ناراض ہو جائیں خامخواہ. تو سب نہیں, لیکن بہرحال ایسا کرتے تھے وہ کہ وہ چائے جو بیچتے تھے, جب اس میں آنے دھوانے کی چائے ملتی تھی, تب کی بات کر رہا ہوں, تو اس چائے میں یہ اس کو افیم کا ڈوڈا بولتے تھے. افیم جو نشے میں استعمال ہوتا ہے, افیم کا ڈوڈا, تو وہ چائے میں افیم کے ڈوڈے ڈالتے تھے. تو اس سے چائے میں ایک طرح کا وہ ایسی کیفیت بنتی تھی کہ جو ان کی چائے پیے تو ان کی چائے پیتا ہی رہے, بار بار انہیں کی پیے. تو یہ اس طرح کے ترکیبیں یہ کرتے ہیں پیسے کھینچنے کے لیے. صحت کل برباد ہوتی ہو تو آج برباد ہو, اس سے کس کو دلچسپی ہے؟ اپنا تحفظ کر لیں گے, دوسرے کی صحت کو برباد ہونے دیں گے پیسے ملنے. تو یہ مطلب عام طور پہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. عموماً جیسے ٹین پیک آتے ہیں, ٹین پیک میں وہ سٹرک ایسڈ وغیرہ ڈالتے ہیں اس کو دیر پر رکھنے کے لیے. کوئی غذا تو نہیں ہے, ایسی چیزیں جو پھر وہ طرح طرح کے کیمیکلس ڈال کر ہم کو لگتا ہے سال بھر تک خراب نہیں ہوگا ٹین پیک. اس میں بھائی پکا ہوا سالن ہے, تو اس میں قورمہ ہے, تو پھلا ہے, بہت ساری چیزیں ٹین پیک آتی ہیں, چنے چھولے ہر چیز آتی ہے. ان میں یہ کیمیکل ڈالنے ضروری ہوتے ہیں ان کو, ورنہ یہ پھر چیزیں دیر پر نہیں رہتی, ناراض ہو جاتی, جلدی خراب ہو جاتی. اب وہ کیمیکل سے اپنے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. لیکن اب یہ کہ یہاں ماننا کس نے؟ ہم نے اپنا بس اپنے من کو مناتے ہیں, باقی ماننے والے لوگ دنیا سے چلے گئے ایسا لگتا ہے, وہ مانتے نہیں. مجھے آدھی کی اسلام نے بھائی نے بیان بیچارے دل جلے نے کہا یار بریانی بند کرواؤ موتقفین کی. رمضان حال میں ویسے 4 دے یہ آتی, بریانی کی 5 دے گے, ایک زائد. اور جس دن بریانی پکتی ہے نا اعتکاف میں, اس دن ان کو موتقفین کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اتنی مارا ماری کرتے ہیں. تو ان کو سادہ کھلاؤ. میں نے بولا کہ مجلس والے بھی تو بیچارے بریانی کھاتے ہوں گے نا, یہ تو بولتے نہیں ہوں گے بریانی کھلاؤ, وہ بھی کھاتے ہوں گے. اور دوسرے بھی سورس فل لوگ ہوتے ہیں, وہ بیچارے سارے بریانی کس کو نہیں اچھی لگتی, مجھے بھی اچھی لگتی ہے, سبھی کو اچھی لگتی ہے. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے جتنا میرا زور لگا اتنی کوشش کی کہ ان کو سادہ غذائیں زبردستی کھلاؤ. جیسے ماں باپ بچے کو زبردستی پرہیز کرواتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے, اس کی بہتری کے لیے, اس کی تندرستی کے لیے, میں نے جتنا ہو سکا کوششیں کی. لیکن اب مسئلہ یہ کہ ان لوگوں کی ہرس نہیں جاتی, سب نہیں, لیکن مطلب اکثریت ایسا لگتا ہے کہ ہرس میں مبتلا ہے, ورنہ مارا ماری نہ ہو نا بریانی پر. تھوڑے بیچارے ہیں جو آدھی روٹی پر. کل ایک نے ماشاءاللہ بڑا دل خوش کیا, اس نے کہا کہ میں تو افطار میں 12 نوالے کھاؤں گا. بہت اچھی بات ہے. تو اب ایسے کتنے, ایک ہی نا, ان 1500 میں 2000 میں پتہ نہیں, اب تو بڑھتے ہی جا رہے ہوں گے, کتنے موتقفین ہو گئے ہوں گے. سارے مدنی مذاکرے سنتے بھی نہیں, سو گئے ہوں گے. ان کو کیا پتا کہ ان کی بھلائی کی کیا کیا ترکیبیں یہاں بنتی ہیں. تو ابھی جب ان کو اللہ کے گھر میں بٹھا کر مدنی مذاکروں میں رات بھر ان کو بٹھا کر 2 وقت مدنی مذاکروں میں ان کو سمجھا کر ہم ابھی تک ذہن نہیں بنا پائے ان کا کہ زیادہ کھانا نقصان دہ ہوتا ہے, بریانی تو بہت نقصان دہ ہوتی ہے. اب ٹھیک ہے, وہ مطلب کھاتے ہیں اپنا نفس,
ہے نقصان دہ، اس لیے کہ اس میں مسالے زیادہ ہوتے ہیں، اس میں گھی تیل زیادہ پڑتا ہے، اس کے بغیر یہ ٹیسٹی بنتی نہیں ہے. اب پسند بھی مسالہ آتا ہے، چاول کورے جو اوپر اس کے تیز چڑھاتے ہیں نا وہ نہیں کھائی جاتی اپنے سے. اندر کا نیچے کا مسالہ اگر مل جائے نا تو ایثار کے سارے فضائل بھول گئے، وہ تھپ کر کے گپ کر کے ڈال دیا. تو فضیلت پھر یاد نہیں رہتی کہ میرا بھائی کھا لے گا تو میں قصدن نہیں کھاؤں تو مجھے ثواب ملے گا. سنی تھی فضیلت، اس کو یہ بھی یاد نہیں آتا کہ سنی تھی. کھا لے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید وہ بھی کسی کا ضمیر زندہ ہو تو یاد آ جائے یار یہ میں نے کیا کیا، اتنی جلدی میں کھا گیا بیچارہ، اس کو بھی تھوڑا کھلا دیتا. تو ہے بہت یار مطلب بہت بری حالت ہے، بہت یعنی کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت ہم لوگ پیچھے چلے گئے، بہت پیچھے چلے گئے. تو جب یہاں عالمی مدنی مرکز میں ایسے حریص لوگ پائے جاتے ہیں اب وہ جگہ خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا. تو یہ جتنے مجھے ایک کچن والے ہوتے نا تجربہ کار آدمی نے کہا تھا کہ ہم تو کھا ہی نہیں سکتے یہ بریانی اور کھاوے نا تو بیمار پڑ جائے. وہ یہی کچن ہی سے آتی ہے بریانی، گھر کی بریانی تھوڑی ہے. گھر میں بھی اگر الٹے سیدھے مسالے ڈالو گے اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے تو کام اس نے بھی دکھانا اپنا. تو میدا تباہ تو ہو ہی رہا ہے نا، کس کا میدا درست ہوگا؟ سب شکایتیں کرتے ہیں پیٹ پیٹ، پھر کفل مدینہ بولتے ہیں تو مسکراتے ہیں پھر اپنا ہو نہیں سکتا. پھر خود کردار علاج ہے پھر اپنے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہے. کیا علاج ہو؟ تو کچھ اپنے حال پر رحم کیجیے. تو آپ کے بھلا کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے نام پر چندہ بہت ملتا ہے، بہت لوگ دیتے ہیں اور آپ لوگ کھاتے پیتے موج کرتے ہیں، لیکن اپنے حال پر رحم کریں، ڈر ڈر کے کھائیں، بہت ڈر ڈر کے کھائیں. کیونکہ جوانی سے پرہیز کریں گے تو بڑھاپے میں موج کریں گے انشاءاللہ. اگر زندہ رہ گئے تو خوب دین کا کام کر سکیں گے. اگر اب بھی یہ کھاتے رہے نا تو آگے بڑھتے بڑھتے ہو گئے میدا پھر آپ کا مطلب ہے کہ ابلے ہوئے چاول بھی قبول کرنے سے انکار کر دے، یہ بھی نہیں لوں گا. پھر آپ کیا کرو؟ ابھی اللہ کا کرم صحت اچھی ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے تو پیٹ بھر کے آپ کھا تو سکتے ہیں. پھر کھا نہیں سکو گے تو کیا کرو؟ اس لیے وہ بھوک سے کم کھائیں گے نا تو انشاءاللہ فائدہ رہے گا. میں بار بار سمجھاتا رہتا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے ضرور ہوتے ہیں خوف خدا والے کہ جن کو میری باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور عمل بھی بیچارے کرتے ہیں، تو ان کے سبب ذرا کہ ذرا ہمت بھی بڑھتی ہے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. آپ کے بولنے سے تھوڑی بند ہوگی بھائی. ادھر جو تقسیم کرتے بریانیاں کھلاتے ہیں وہ بھی میرا خیال 150 ہوں گے، تو یہ سب کو میں کیسے بند کراؤں گا؟ وہ تو دیگ میں سر ڈال دیتے ہوں گے یا پتہ نہیں ڈبکی مار دیتے ہوں گے، خدا جانے کیا کیا کرتے ہوں گے. جی آج بریانی نہیں تھی، آج تو بریانی تھی نہیں، بریانی غالباً کل تھی، کل تھی. ان کو یہ بھی دیوانگی ہے کہ پتہ ہی نہیں بریانی بولتے کس کو. پلاؤ اور بریانی کا فرق کسی کو معلوم ہے؟ اب پوچھوں گا تو وہی حال ہوگا جب کھانے پینے میں پڑنے کا. وہ بس سامنے آوے تو بتائیں گے پاپا نہ تو بھی نہ یہ سامنے آوے تو کیا بریانی کیا پلاؤ آ جا پھنسا جاؤ پورا پیٹ میں ڈال دیں گے، مطلب رات میں پھنس جائے. تو یہ اس بیچاروں کو یہ دیوانے اللہ کرے سیدھے جنت میں چلے جائیں، مجھے بھی لیتے جائیں. پتہ ہی نہیں بریانی کیا ہوتی ہے، پلاؤ کیا ہوتا ہے، قورمہ کیا ہوتا ہے، زردہ کیا ہوتا ہے، یہ کھانے سے مطلب ہے. اب یہ کتنی بے رغبتی ہے دیکھیں کھانے سے ہماری، ہمیں یہی نہیں پتا کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، ہم لوگ بس کھانا کھلا دو ہم لوگوں کو. یہ بے رغبتی نہیں، آپ بولتے ہیں کہ ان کو ہم کو ہرس ہے ہرس کی انتہا ہے. آخری بڑھ جائے کہ پتہ ہی نہیں کیا ہے، خوشبو آئی کا ڈالا، منہ میں پانی آئے، ہڑپ کیا ہے یہ اپنی بلا سے جو بھی ہے یہ ٹیسٹی ہے. بس یہ بھی انتہا ہو گیا ہمارے ہرس کی انتہا. کہیں تو کوئی بنا دے، کوئی مطلب ہے کہ وہ چیکنگ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے پیٹ کے لیے. سب چیکنگ تو ساری گیٹ پر ہو جاتی ہے، ہم لوگ بھی چیک کرنے بیٹھیں گے تو ہوگا کیا؟ ابھی رمضان میں کھائیں گے، پھر بقرعید آئے گی تو بیل بکرے جو بھی ہیں آ جا پھر بس بیچاروں یہ آپ اتنا بابا کھانے وہ ہمارے ہو سکتا ہے کہیں سے نہ بولے یار اس کو کھانے کا کیا مزہ ہے. یہ جب دیکھو یار یہ مطلب کھانے پر لے آتے کبھی ہم کو یہ کھانی کھاؤ کبھی وہ نہیں کھاؤ کبھی یہ، اور ایسا خوش ہوتے ہوں گے بعض ناظرین تو یہ پیسے بچانے کا بھی نسخہ ہے نا، سستا بھی پڑے گا نا. اچھا کم کھائیں گے تو بچت ہوگی پیسوں کی، اور ٹیسٹی جتنا بھی ٹیسٹی بناؤ گے اتنا خرچہ بھی زیادہ ہوگا.
बिरयानी महंगी होती है, पुलाव सस्ता पड़ेगा, उबले हुए चावल इससे भी सस्ते पड़ेंगे। अंडरस्टूड है? तो ये बिरयानी और पुलाव का फर्क ये है कि पुलाव में इन्हें के डायरेक्ट जैसे सालन बनाते हैं, इसमें वो चावल डाल देते हैं और इनको मिक्स करके ये बन गया पुलाव। अच्छा, अब बिरयानी का ये कि चावल अलग होते हैं, मसाला अलग होता है। तो ये पहले वो माल मसाला बनाकर गोश्त वो वगैरह इसका खूब यानी कि तरकीब बनाते इसकी, ये पक गया, इसमें कुछ चावल भी डालते हैं, ये मिक्स हो गया, जो चावल मिक्स हो गए ये पक गया, तो ये बहुत गाढ़ा होता है। फिर इसके ऊपर चावल डालते हैं। अब वो चावल जो ये इसी की भाप से और इस तरकीब से वो पकता है, इसको फिर हिलाते नहीं है, ये बंद कर दिया और दम दे दिया। अब ऊपर चावल की तय होती है, नीचे माल मसाला होता है, तो नीचे नहीं चाहता कि नीचे से कोई निकाल के दे। तो अब ये पुलाव वो है कि गोश्त आलू ये सब मिक्स पका हुआ ये पुलाव है, और बिरयानी वो कि उसका माल मसाला जो भी है वो नीचे अलग से, ऊपर से चावल। तो जिसको निकालना भी नहीं आता, यहां भी मैंने तो एहतजाज किया था, मैंने कहा क्यों बिरयानी बनाते हो यार, जब निकालने वाला तुमको नहीं मिलता मत बनाओ बिरयानी, निकालना भी नहीं आता। तो वो मेरे करीब जो बेचारे वो मैं कैसे खाया हुआ गरीबों ने यार, तो मैं कसदन कभी कभी चखता हूं कि यार कुछ अगर हो तो मैं आगे इनकी बेचारों की मदद करूं, खाने पीने वालों की। तो मैंने वो चखा तो मैं समझ गया था, मेरा अंदाजा हो गया था, बिल्कुल कोरे चावल थे। अरे मैंने कहा यार ये कैसे खा रहे होंगे बेचारे। फिर मैंने वो पैगाम दिया इनको, यार ऐसा मत करो, अगर कोई तुमको निकालने वाला मिले ना, या मेरे को टाइम नहीं होना, मैं सिखाऊं किस तरह निकालते हैं, तजुर्बा नहीं इन चीजों का निकालने अल्लाह ने दी है, उसका करम है, तो थोड़ी थोड़ी समझ पड़ जाती है, तो उसका करम है अल्लाह ताला का। तो इसका ये कि निकालने का तरीका ये है कि ये यूं ऊपर से नहीं डाला जाता, बल्कि यूं साइड से डाला जाता है। तो नीचे से निकाले यूं साइड से मसाला, अब थाल पे रखा मसाला, फिर ऊपर के थोड़े चावल डाले, उस पर चावल बिखेर दिए, थाल में यूं दिया जाता है। और ये पुलाव में भी बाजों का बड़ा दिल जलता है मेरा कि बाजों के बिल्कुल कोरे चावल होते हैं, बाजों में बोटियां भरी होती हैं, आलू भरे होते हैं। तो भले मुझे खाना नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे खा रहे हैं तो मुझे दिल तो जलता है ना मेरा। तो देखो आपसे ईमानदारी की बात है, उनसियत तो है ना, आप लोगों को आप मैं जो भी खाता हूं मुझे देखते रहते हैं, मेरा अपनी ग़िज़ा होती है, मैं खा रहा हूं, मगर ये क्या मुझे मजा नहीं आता इससे। एक को बिल्कुल मैंने देखा है ना, कोरे कोरे चावल है, तो किसी के उसमें इतने सारे आलू भरे हुए, किसी को बोटियां बोटियां, तो कोई बेचारा अब वो मुरुवत में किसी से मांग भी नहीं सकता, तो बाजों का हिस्सा भी करता हूं मैं, इसकी बोटी उसके थाल में डाली, उसकी बोटी इधर डाली, ये भी कर लेता हूं कि अब इतनी बोटियां वो नहीं खा सकेंगे, खाली चावल इनसे बेचारे से हल्क से नीचे नहीं उतरेंगे, दिल जोई के लिए कभी कोशिश कर लेता हूं ये। तो खैर अब माशाल्लाह ज़हन बनता जा रहा है, फर्क पड़ता जा रहा है। तो बिरयानी के लिए खास कर ये ताकीद है मेरी, अगर बिरयानी ना बनाए तो मेरी खुशी है कि ना बनाए, ठीक है ना। और ये बेचारे सब इंशाअल्लाह और सुभान अल्लाह नारा नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं, इनकी भलाई अपने इन पर जबरदस्ती मुसल्लत करनी चाहिए, ये कुछ नहीं बोलते। अब देख रहे हैं कि बिरयानी नहीं खाएंगे, सब नहीं बोल रहे, ठंडा भी बदे अपने पड़ी मुंह में अंग्रेजी ने बोले हाँ पहले नहीं बोले, अगर दिल की बात होती तो पहले ही बोल देते कि जैसे वहां वो कोने से एक हिस्से में खड़े हो गए, बिरयानी नहीं, वो एक की मतलब ऐसा लगता है कि दिल की बोली बोल गए, हाने तो आवाज निकलनी ना खेंजे बाद। ये जो पहले बार बिरयानी की जिसने वो एहतजाज किया ना, मैं उसको तोहफा दूंगा। हाँ आप सब याद आएगा, कद्दू शरीफ भी याद आएगा, सब याद आएगा। जब बिरयानी का थाल हो तो कद्दू शरीफ मंगवाना फिर। अच्छा फिर दो हिस्सा में खड़े थे यार, वो पीछे वाला भी कुछ कह रहा है। अच्छा एक ही दोनों ने कहा था। अच्छा बिरयानी खाई नहीं तो हो सकता तबीयत खराब हो, ऐसा तो नहीं? नहीं बेटा ऐसा नहीं, बिरयानी तो मैं भी खा लेता हूं, ऐसा नहीं, कभी नहीं खाऊंगा नहीं, ये इस पर आपको इस्तिकामत नहीं मिलेगी। हाँ बंद करा दे,
تو بریانی کیا ہوتی ہے یار 11ویں 12ویں میں؟ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں بریانی کیا ہوتی ہے. سب سے رف ویرائٹی معاذ اللہ یہ ہمارے نیازوں میں پکائی جاتی ہے. اس کا احتجاج تو میں برسوں سے کر رہا ہوں. جی ہاں. کہ بیٹے کی شادی میں ٹف مطلب یہ کہ بکرے کی بریانی اور اس میں نیاز میں بڈھے بیل کا پلاؤ ہوتا ہے، کھاؤ اسپتال جاؤ. میں صحیح بولتا ہوں، آپ سمجھتے نہیں میری بات. وہ 11ویں 12ویں میں اللہ کرے کہ بریانی پکائے کوئی، بہت بہت کم پکتی ہے. کیا بھائی دونوں دے دیجیے، دونوں ایک ایک کر لو، اور جس کو چاہے ڈبی ایک جنا ڈبی رکھ لو. باپو بہت کئی سارے لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی غذا اچھی ہے، اور ویسے بھی ان کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ کہنا جو البقر محاورہ ہے نا، بلکہ یہ مرض ہے جو البقر، یعنی گائے کی طرح خوراک. گائے اتنا کھاتی ہے کہ بس کھاتی چلے آتی، بہت کھاتی ہے گائے، منو کے حساب سے کھاتی ہوگی، اتنا کھاتی ہے. پیٹ کتنا ہوتا ہے؟ 2-4 آدمی سما جائیں گے کہ پیٹ کے اندر. اب آپ کا یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سما جائے، اتنا بڑا پیٹ ہوتا ہے اس کا گائے کا. تو جو بہت زیادہ کھاتا ہے نا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ جو البقر، یعنی گائے کی بھوک اس کو. بلکہ بکر تو بیل کو بولیں گے نا، بقرہ بکر سے نسبت، یا دونوں ایک ہی سے. تو گائے کی بھوک، تو یہ زیادہ کھاتے ہیں اور بولتے ہیں ماشاءاللہ اس کی خوراک بہت زیادہ ہے، ماشاءاللہ بہت صحت مند ہے. حالانکہ بیمار ہے، جس کا موٹاپا تو بیماری ہے عام طور میں، لیکن بولتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ صحت مند ہے. ہمارے تو نابینا کو حافظ بولتے ہیں، نائی کو خلیفہ بولتے ہیں. اب تو خلیفہ نہیں بولتے، ورنہ وہ جو ہوتا ہے نا اپنے نائی بھی سب پتہ نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے. ہیئر ڈریسر نا، ہیئر ڈریسر، اس کو پہلے خلیفہ بولتے تھے. اب یہ جیسے کہ حافظ صاحب بولتے ہیں اس کو، نائی کو اس طرح بولتے ہوں گے خلیفہ سکتا ہے. جیسا کہ اب تو مؤذن صاحب بھی نائب امام کہلاتے ہیں. مؤذن کہتے ہیں شاید شرماتے ہیں، نائب امام ہوں فلاں مسجد میں، امام صاحب خطیب ہوں فلاں مسجد کا. حالانکہ جمعے کا خطیب وہ ہفتے میں ایک بار ہے، 5 وقتہ روزانہ نماز پڑھا رہا ہے. امام غالب ہے نا یہ، اور جمعے میں بھی امامت ہی کرنی ہوتی ہے، مگر وہ بس وہ خطیب فلاں. آج کل یہ ہے ہمارے یہاں عرف ہے اس کا. گناہ نہیں ہے اس میں، اب دل پر غور کریں. اگر حب جا کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو اپنی خیر منائے، کیونکہ اس میں یہ نام میں جو اٹریکشن ہے خطیب کے. امام آیا بیچارہ امامت کرتا ہے، بیچارہ اذان دیتا ہے مسجد کا، مسجد نائب امام. بہرحال تو یہ کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط کی درخواستیں میں تو کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. اللہ کرے مجھے بھی احتیاط نصیب ہوتی رہے. لوٹ لے رحمت لگا تو لے مدینہ پیٹ کا، لوٹ لے رحمت لگا تو لے مدینہ پیٹ کا، پائے گا جنت لگا کپلے مدینہ پیٹ کا، پائے گا جنت لگا کپلے مدینہ پیٹ کا. یا الہی پیٹ کا کپلے مدینہ کر عطا، یا الہی پیٹ کا کپلے مدینہ کر عطا. از پائے غوث و رضا کر بھوک کا گوہر عطا، از پائے غوث و رضا کر بھوک کا گوہر عطا. یا الہی پیٹ کا کپلے مدینہ کر عطا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
बाबा जान मदनी मुज़ाकरों में आप कम खाने की तरकीब दिलाते हैं, लेकिन अम्मी कहती है ज्यादा खाओ, क्या किया जाए? वालदा को समझाओ कि मैं अब ताकतवर होता जा रहा हूँ, अगर होते जा रहे हैं तो, क्योंकि मैं भी बहुत कमजोर था, पहले बहुत कमजोर हो गया था, वजन भी काफी बढ़ गया था, और बहुत मैंने बरसों तक कोशिशें की, लेकिन प्रॉपर कोशिश नहीं करता था, गड़बड़ हो जाती थी। फिर जब वो आदाब तआम नाम नहीं रखा था, खाने पीने के ताल्लुक से वो फैज़ान सुन्नत का बाब लिखने की तरकीब बनी, तो इसमें कुछ भूख के फजाइल भी लिखने बेटा में, उसी में फिर मेरा ज़हन बना गया, वो तो बहुत मवाद इस पर मिल सकता है, तो चलो ये अलग मैंने फिर इसका बाब बना दिया, तो ये साथ में मेरा भी कुछ बेहतर काम हो गया, तो मेरा एकदम मतलब मैंने कहा तरकीब बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। काफी मेरे अमराज जो तो चले गए। अब पहले मैं, वैसे उम्र मेरी काफी है कि अल्लाह का करम, आप देख ही रहे कि मैं मतलब है कि करम अल्लाह ताला। अब बुढ़ापे में अमराज तो होते हैं, लेकिन बहुत करम अल्लाह ताला का। पहले मैं बहुत कमजोर हो गया था, देखने में बहुत मोटा लग रहा था, वजनदार, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, लेकिन ताकत बहुत कम थी पहले, अब बहुत बढ़ गई ताकत पहले के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे मसाइल हो गए, दांतों में मेरे खून आता था वो चला गया, हालांकि इलाज भी करवाता था मैं इसके, तो खुद वो चला, मुझे पता नहीं लगा ये इसका इलाज भी है पेट का कुफले मदीना में, दांतों के खून का इलाज। जिन दिनों खाता था उन दिनों दांत ऐसे कमजोर हो गए थे कि एक दांत मेरा निकल गया तो इसकी जगह नकली लगाए हुए, दो फंसा के लगाए उसको गैप बंद करने के लिए। अब तो माशाल्लाह दांत मेरे स्टील जैसे हो गए, एक मुबालगा, हड्डियां वगैरह चबाता हूं मजे से, अल्लाह का करम है। अब न दांतों में दर्द है, न तकलीफ है, न कोई दांत हिल रहा है, कुछ भी नहीं, अब मजबूत हो गए अल्लाह के करम से। मतलब मसूड़े से खून भी नहीं आता, अल्लाह का करम। मिसवाक की सुन्नत नसीब हो गई, पहले नहीं कर सकता था, जरा मिसवाक लगी तो खून तो वजन कम किया। आजकल अगर काफी गिरने लगा है वजन, तकरीबन आज मेरा शाम को 61 था, वो 61, 3 केजी 2.5-3 केजी मेरा वजन इन रमजान के दिनों में कम हो गया। वैसे आखिरी बार मैंने जब तोला, इससे भी बढ़ गया होगा, कोशिश करता रहा, नीचे आता था, बढ़ जाता था, नीचे आता था, तो आखिरी जब मैंने लिखा ना तो उस वक्त 87 था, 87, तो थोड़े जैसा बदन हो गया था, जरा पांव पे कुछ कंकरी भी लगे तो चलना दुश्वार मेरे से, जिस तरह एक स्मार्ट आदमी चलता है उस तरह मैं नहीं चल सकता था, तकलीफ होती थी, मेरे को पेट निकल गया था और कुछ समझ नहीं आती थी, मेरे को ये इतना अंदाजा नहीं था, तो ये सब हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये किताब की बरकत से मेरा ज़हन बन गया कि, और रिवायत ऐसी है कि वो डर भी लगता है खाने में, फिर आदमी को सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भूख शरीफ, और फिर पूरे दिन रात में सिर्फ एक मरतबा मेरे आका खाते थे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम लोग 10-10 बार खाते हैं, फिर भी हमारा जी नहीं भरता, और आशिक रसूल भी हम, अब कौन सी कैटेगरी है वो हम सब अपना अपना हिसाब देख ले, तय कर ले। तो ये कि दांतों का मैंने बताया आपको, फिर मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता था, मुस्तकिल में दवाई खाता था ब्लड प्रेशर की, बरसों से खाता रहा मैं, तो ब्लड प्रेशर जाता नहीं आसानी से, एक बार दवा खा लेना आदमी, तो डॉक्टरों का यही कहना है कि वो जिंदगी भर उसके साथ रहता है। फिर तो मेरा फिर कुछ ऐसा हुआ कि ब्लड, एक दौर आया मेरे ऊपर कि मेरा ब्लड प्रेशर लो होने लगा। मैंने वो डॉक्टर से रुजू किया, हार्ट स्पेशलिस्ट अपने ईसाई भाई हैं, उनसे फोन पर तरकीब बनाई, और उनके मशवरे से जो मैं खाता था, वो ब्लड प्रेशर की दवा का एक कानून है कि फौरन उसको खत्म ना किया जाए, और थोड़ा थोड़ा करके खत्म करना होता है। तो उसने कहा थोड़े दिन हाफ खाओ, फिर इसका क्वार्टर कर दो, तो ये थोड़े थोड़े करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जान छुड़ा दी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। अब कभी हाई टेंशन आ जाए, कोई सा मसला आ जाए तो थोड़ा ऊंचे चला जाए तो अलग बात है, कभी बहुत कमजोरी हो जाए शाम के वक्त तो कभी थोड़ा लो भी हो जाता है, मगर कभी कभार। इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब नहीं हूं, मुझे कोई तकलीफ, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज था अब नहीं, अल्लाह की रहमत से
اچھا، اس کے علاوہ میری آنکھوں کی بینائی الحمدللہ بہت مناسب ہے، اس عمر کے حساب سے کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت مناسب ہے. میرے گھٹنے کے اور یہ میں مستقل دوائیں کھاتا تھا میرے ٹانگوں کے درد کی، اور یہ سب الحمدللہ بند ہو گئی میری. اب ایک کیپسول کھاتا ہوں میں طاقت کی، وہ تو پہلے بھی کھاتا تھا، وہ کیپسول نہیں کھاتا ہوں تو پھر کچھ تکلیف میں نے محسوس کیا کہ کچھ روز نہ کھاؤں نا تو ذرا آزمائش ہوتی ہے کمزوری کی وجہ سے، تو وہ میں کھاتا رہتا ہوں. میں ناغے بھی کرتا رہتا ہوں، کبھی بھول بھی جاتا ہوں، شاید کل بھی بھول گیا تھا نہیں کھائی تھی، تو آج قریب نکال کے رکھ دی ہے تو میں بھول نہ جاؤں، کیونکہ اب میرے کو ان دنوں میری انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے. ارے رات کو کئی گھنٹے بیٹھنا، پھر دن کو دوپہر کو، تو سمجھدار ہے. ویسے چپ چاپ بیٹھنا اپنی جگہ پر ہوتا ہے، اور بیٹھنا اور بولنا یہ ذرا مشقت ہوتی ہے اس میں. اچھا، اور تو یہ میرے بدن کے درد، رانوں کے، یہ میری ٹانگ تو ایسی ہو گئی تھی ایک تو کہ جیسے سن سی ہو گئی ہے، کھجاؤ تو اتنا پتہ نہیں چلتا تھا. یہ اللہ کے کرم سے میری ٹانگ کا جو مسئلہ تھا وہ کافی حد تک حل ہو گیا اللہ کے کرم سے. گھٹنوں کے درد، جوڑوں کے درد یہ تقریباً حل ہو گئے. میرا کولیسٹرول ہائی ہوتا تھا، ٹرائگلیسیرائڈ ہائی ہوتا تھا، یورک ایسڈ ہائی رہتا تھا، وقتاً فوقت ان کی دوائیں کھانی پڑتی تھی. دوائیں ساتھ رکھتا تھا، کئی دوائیں میرے ساتھ ہوتی تھی، بیگ ہوتا تھا، بیگ سب الحمدللہ جان چھوٹ گئی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. دائمی نزلہ تھا میرے کو، جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، نہ بولتے یعنی کہ منع نہیں کرتے، لیکن یہ ہے جو سب اپنی ترکیب سے پوچھو نا تو تسلیم کرتے گا. دائمی نزلے کا علاج نہ ڈاکٹر کے پاس ہے نہ حکیم کے پاس ہے. کہتے ہیں کہ ایجاد ہی نہیں ہوا ہے، بس عارضی طور پہ فائدہ ہو جاتا ہے، پرہیز کر. تو یہ بھی مجھے پتا نہیں تھا، میرا دائمی نزلہ چلا گیا اللہ کی رحمت سے. اب کبھی کبھار ہوتا ہے. میں آئے دن گلے کے درد کے لیے اینٹی بایوٹک کھاتا تھا، تو اتنی کھائی اینٹی بایوٹک کے کئی بار ایسا نوٹ کیا کہ اب اینٹی بایوٹک کا درد ہوا، تھوڑے دن ہوا پھر درد شروع ہو گیا، پھر اینٹی بایوٹک کھائی تو دوا بھی اثر نہیں کرتی تھی، میرا اتنا درد ہوتا تھا. اچھا، پھر پھوڑے نکلتے تھے میرے کو، بعض اوقات پھوڑا پھر کپڑا خراب کر دے، اس سے مواد نکل جائے، اللہ کا کرم ہو گیا. تو اب یہ تو ساری بیماریاں یاد نہیں آتی مجھے، کئی چھوٹی چھوٹی بیماریاں پال رکھی تھی، پیٹ بالکل ڈسٹرب ہوتا تھا. اور کیا پیٹ کے بارے میں تفصیلات بتاؤں آپ کو، کافی مطلب مسائل تھے. تو یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا علاج میرے پاس ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی. میں بھی نارملی کھاتا تھا جس طرح آپ لوگ کھاتے پیتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتا تھا. تو جب سے یہ ذہن بنا نا اللہ کے کرم سے، اور بھی بعض مسائل ایسے حل ہوئے کہ جو مطلب ذرا بولنے نہیں چاہیے، اچھے نہیں لگتے بولنے، اس طرح کے مسائل میرے بہت حل ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے. میں اگر مبالغہ کروں نا تو جیسے پلٹ کر جوانی واپس آ گئی. اتنے میں آپ اگر سمجھدار ہو تو سمجھ جاؤ، اتنے فوائد ہیں کم کھانے میں. اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک رسالہ بھی میں نے مرتب کیا ہے کہ اسلائی بھائی کے لیے جن سے محبت کرتا ہوں میں، ان کا وزن بیچاروں کا بہت زیادہ ہے، تو ان کو میں نے سمجھایا بھی ہے، درخواست بھی بھیجی ہے، تو اب کوشش بھی کر رہے ہیں. تو ان کی نیت سے ایک رسالہ مرتب کیا ہے، اور اب میں جو بھی لکھوں گا اس کا فائدہ تو سب کو پہنچنا چاہیے. ان کے ساتھ ساتھ اس کا نام رکھا موٹاپے کا علاج. موٹے نہیں ہے نا، اب اس میں لکھا ہے کم کھاؤ، تو یہ کام پڑیں گے. اب مسئلہ یہ نا کہ موٹاپے کا علاج لکھا ہے آپ نے، تو جو موٹا نہیں ہے اس کو بھی تو پڑھنا ہے نا کہ موٹا ہو نہ جاؤں. سر بعض ایسے ہوتے ہیں ان کی آٹی ہی مطلب ہے کہ پتلے ہوتے ہیں، جتنا بھی کھائے نا یہ پتلے ہی رہتے ہیں، یہ سمجھتے اپنے کچھ نہیں ہوتا، ان کو جب ہوگا تو پوچھے گا بھی نہیں. اصل بابا بدن موٹا نہیں ہوتا، خون موٹا ہو جاتا ہے. تو خون موٹا ہوگا نا تو پتہ چلے گا کہ ہوتا کیا ہے. بدن کا موٹا ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل تو بابا مسئلہ کرتا ہے جب خون موٹا ہو جاتا ہے. اور وہ جن غذاؤں سے ہوتا ہے وہ پتلا آدمی اس کی احتیاطیں نہیں کرتا. خون بالکل گاڑھا ہو جاتا، خون گاڑھا مطلب
तो फिर उम्र के साथ साथ ये नसों की दीवारें जो है ना, अंदर जो नसें हैं ना खून की, इनकी दीवारें सख्त हो जाती हैं। मैंने बताया परसों मैंने एक बुजुर्ग को देखा शहरी में कि वो बोटी से चर्बी नोच नोच के वो निकालते थे और रोटी से खाते थे। तो यार बेचारे को क्या होगा भाई, ये तो इसमें तो शायद आते भी नहीं होंगे। ये खास है ना चर्बी खाना, तो उनके लिए तो दीवारें तो, अरे मेरे से भी उम्र बड़ी लगती थी बेचारा, रहना था मुझे, और इतनी ताखीर हो गई थी कि कोई मैं समझाऊं भी कैसे, हम खाते खाते टाइम बहुत छोट था। और ये ऐसा कि वो अपना नफ्स मार नहीं सके, किसी का नफ्स कैसे मारे, और कोई चर्बी पसंद बेचारे में भाती होगी तो खाते होंगे ना। लग मौत तक ही पी रहे थे, वो तो ये पता नहीं यहां बैठे होंगे या क्या, खुदा बेहतर जाने। तो नहीं खानी चाहिए। बूढ़ों को तो मेरा बस चले तो इनके मुंह से मैं निवाले छीन लूं, मगर ये बुढ़े भी बेचारे वो ठा ठा करके बड़े बड़े निवाले हप 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 करते हैं, मानते नहीं, मेरी बात मानते नहीं है, सुनते भी नहीं है बेचारे, ये भी खाते हैं बैठ के, हर चीज खाते हैं। हालांकि इनको तो बहुत खतरा है, अचानक लुढ़क जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह हम सबके लिए बेहतरी फरमा, मरना तो है हमको, हम ये कि जितना जिए कम से कम वो आसानी के साथ हम अल्लाह की इबादत कर सके, दीन की खिदमत कर सके, मदनी काफिलों में सफर कर सके, यह मतलब हमारे फवायद है। इसलिए वो बुजुर्गों को तो ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। जब ये जवान इस्लामी भाई आधी रोटी पर आ गए तो ये कहे को दो रोटियां खाते हैं, इनको तो पाव रोटी खानी चाहिए। ये मर नहीं जाएंगे, कम खाने से कमजोरी नहीं होती। यानी कि मैं गालिबन रमजान के मुकाबले में आजकल आधी ग़िज़ा है मेरा अंदाजा है, आधी या उससे थोड़ी ज्यादा होगी। रमजान शरीफ में अपनी रियाजतें ज्यादा है, मेहनतें ज्यादा है, इसलिए अगर ज्यादा खाऊंगा तो फिर ये बैठना और ये मसाल हो सकते हैं मेरे लिए। ये आप जो उसूल बयान कर रहे हैं ना, ये हमारे माशरे से मुतजाद है। आपने कहा कि मेरी चूंकि रियाजत ज्यादा है इसलिए मैंने ग़िज़ा कम कर दी, मेरी क्वांटिटी कम कर दी। और यहाँ लॉजिक ये है कि जब मुशक्कत ज्यादा हो, काम ज्यादा हो ना, तो थोड़ा खाना बढ़ा दो या कमजोर हो जाओगे। बिल्कुल आप जो अपना जो वो बयान कर रहे हैं ना एक्सपीरियंस, ये मतलब माशरे की जो प्रैक्टिस है ना उससे मुतसादिम है। जी हाँ। अब या तो मैं पागल हूं या ये लोग पागल हैं। चलो मैं अकेला पागल होने को तस्लीम कर लेता हूं। अब अगर मेरे ऐसा किसी को पागल बनना पसंद है तो मेरे इस मदनी नुस्खे पर अमल कर रहे, इंशाअल्लाह उम्र भर याद करोगे। सारे हाथ उठा रहे तो देखोगे लूटा लूटी कौन करता है, बाहर वाले आते हैं बिरयानी पर जो झपटते, क्या करे यार, हाथ भी उठा रहे, मुझे पागल भी तस्लीम करते हैं और इस पागल के नुस्खे भी अपनाने के लिए तैयार हैं और फिर बिरयानी पर झपटते भी हैं। क्या करें, इसका हल क्या करें? बाबा, जिसे आप सेहत कहते हैं हम ये समझते हैं कि वो कमजोरी है। अच्छा, अब ये बताइए कि कोई कलील ग़िज़ा होना चाहता है या कोई है कलील ग़िज़ा, उसकी ग़िज़ा थोड़ी है, खाता ही थोड़ा है वो, लेकिन वो फिर भी अमराज का शिकार अगर रहता है तो क्या उसको कम खाना नहीं आता या उसमें भी बेहतियातियां करता है वो? आप उधर कम खाना भी आना चाहिए, चबाते तो नहीं है ना वो बेचारे, बहुत कम चबाते हैं। छोटा निवाला किसको बोलते हैं, ये तो मैं कहूं कि 100% को नहीं आता होगा तो शायद नहीं आता होगा। तो मेरे पास बैठते हैं ना जो ऐलान, इंशाअल्लाह छोटा निवाला खाऊंगा, और उनको पता ही नहीं तो छोटा निवाला एक टुकड़ा करते हैं, दूसरा रखते हैं, बाजू का तीसरा रखते हैं और अप करके खा जाते हैं और दो चक मारे फिर तो ऐसा वो देखता बाजू का देखता रह जाता है कि क्या कर रही है ये वाला, तो वो स्पीड के साथ तबरुक नहीं होता। तबरुक शायद तबरुक समझकर वो फौरन तबरुक को थोड़ी ज्यादा मिल जाएगा। तबरुक थोड़ी चीज को बोलते हैं, एक माना ये भी है तबरुक है, अगरचे तबरुक मैंने बरकत हासिल करना, लेकिन ये उर्दू में तबरुक मैंने थोड़ी सी चीज तबरुक के तौर पर याद ले लो। तो तबरुक आमतौर पर वो छोटी चीज देता भी आदमी है ना, तबरुक वो किसी कोई खा रहा होगा तबरुक दे दो तो वो उठा कर एक निवाना ही देगा, पूरा थाल तो देगा नहीं, सीधी बात है। तो ये तबरुक का अगर वाकई वो सारा तबरुक है, मदीना मुनव्वरा में हर चीज तबरुक है ना,
है कोई मदीना मुनव्वरा की 12 रोटियां खा जाए तंदूर की, 12 रोटियां 12वीं की, एक भी तैयार नहीं है। तबर्रुक है यार, खाओ तो 12 रोटियां, 12 रोटियां, 2-4 मुर्गियां मिलती हैं और पूरी पूरी मुर्गियां सीखों पे घूम रही होती हैं। क्या बोलते? चरगा बोलते शायद। जी जी बाबा, 4 यार की निस्बत से 4 चल गए, 12वीं शरीफ की निस्बत से 12 रोटियां तंदूर की खा के दिखाओ। तबर्रुक है। जून बकर भी नहीं खा सके, 4 मुर्गियां का डालेगा। तो ये समझाने की जरूरत कर रहा हूं कि मदीने वाले की शरीयत है ना, वो देखी जाएगी कि मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दिन रात में मिलाकर बस 25 घंटे में, डबल 12 घंटे में सिर्फ एक बार खाते थे। और हम ये शहरी इफ्तारी में यूं समझते हैं हम 2 बार खाते हैं, तो दोपहर का खाना अपना मारा गया वैसे 3 बार खाते हैं, उर्फ 3 बार का, ये हमारे यहाँ का। और कहते हैं मॉरिशस का पता चला तो दिन में 5 बार खाते हैं। तो ये भी किसी ने बताया मुझे कि वहां वो दिल का मरज बहुत है, हार्ट अटैक बहुत होते हैं वहां। 5 बार खाते हैं तो होगा ही नजर। तो यहां भी मतलब ये रोजे में आमतौर पर 4 बार तो खाते होंगे, 2 बार समझते, मुरव्वजा खाना 2 बार। इफ्तार में समोसे, कबाब, मालपूड़े, जो भी छोले ये सब आते हैं, तो ये खाते हैं, पेट भर जाता है, फिर नमाज पढ़ते हैं और खाते भी नहीं है, मगर इफ्तारी में निकलते हैं। अगर निकलेंगे नहीं तो रह जाएंगे, दूसरा खा जाएगा। और फिर इफ्तारी में आधा खाते हैं, आधा निकलते हैं, फिर उस तरावी में आ जाते होंगे। तरावी के बाद इनको भूख लगती होगी तो फिर कुछ रिफ्रेशमेंट के नाम पर बच्चे खुद कबाब समोसों पर हाथ साफ करते होंगे, फिर सारी डट के खाते होंगे, सारा दिन खाना भी तो नहीं है ना, तो वो दिन डकारे लेते होंगे। तो 4 बार तो कम से कम लगता है कि ऐसा होता होगा, 5 बार भी हो जाता होगा। फिर छोले और जो रात में वो जागते हैं ना, वो दौड़ चलाते रहते हैं जिनके पास पैसे भी हों। ये बेचारे, फिर वो डॉक्टरों की भी तो दुआएं होती है ना रोजी में बरकत की, तो यही लोग हो सकता है सबब बनते हो फिर डॉक्टर की रोजी की बरकत का। तो हमारे पंजाब के शेर भी सब आपके साथ है, मरकज रोलिया के। और हमारे नहीं है खाने में, हमारे यहाँ ये है कि मतलब पंजाब में जब जाओ ना, तो जब वहां डटके का वहां का पानी खाना हजम कर देता है। तो जब इधर की को मतलब ये मशहूर बाबा है कि आपको मैं जो खाने पीने के शौकीन लोग हैं ना, इनके दरमियान एक मशहूर सा एक वो चलता है कि बाबुल मदीना की खुराक वो लज्जत है, वो पंजाब का पानी है। ये दोनों मिल जाए ना तो जो खाने का मजा आ जाए ना, खाते जाओ हजम होता जाएगा, खाते जाओ हजम होता जाएगा। ये खाने पीने के तो फॉर्मूले ढूंढते, पानी वहां का आ जाए, रोटी वहां की आ जाए, सालन वहां का आ जाए, कोई 3 जगह का खाना शामिल हो, अपने उन्हें खाना हो। ये ऐसी लोगों की नफ्सियात है। पंजाब में अस्पताल है कि नहीं कोई ऐसे बड़े बड़े अस्पताल में, और मरकजुल औलिया तो मरकज है अस्पतालों का। हम अतराफ के शहरों के भी आकर यहाँ इलाज करवाते हैं। तो खाने पीने के लिए रास्ता आदमी निकाल लेता है, जहन को मना लेता है कि भाई यार पंजाब का पानी वो सेहत बख्श है, खाते हैं तो फिर आड़े फटते भी तो ना, तो बीमार भी होते हैं बेचारे, और मरते भी, हार्ट फेल भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम तारिक महमूद अत्तारी है। मैंने अपने बेटे अमजद तारिक को मदरसातुल मदीना सोडीवाल लाहौर में शोबा हिफज में दाखिल करवाया। कुछ अर्सा नाजरा में पढ़ने के बाद इस बच्चे ने 9 दिन में 30वां सपारा अल्हम्दुलिल्लाह हिफज कर लिया है माशाअल्लाह। और दावत इस्लामी के मदरसे में ही, जहाँ से इसको बहुत अच्छा माहौल मिला है, जहाँ से इसकी जाती जिंदगी में बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। जब से ये मदरसा में गया, पहले भी ये नमाज बाकायदगी से पढ़ता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बाकायदगी से 5 वक्त बाद जमात नमाज पढ़ रहा है। जब से ये बच्चा मदरसे में हमने दाखिल करवाया, इसके साथ हमने इसको इस तरह की तालीम दी है कि ये सुबह जाते हुए मुझे और अपनी वालदा को सलाम करके जरूर जाता है। यानी अगर मैं फजर की नमाज, हम दोनों बाप बेटा इकट्ठी पढ़ने जाते हैं, जब वापस आके ये तैयारी करता है, उसके बाद जाने लगता है, तो अगर मैं लेटा भी आऊँ जहां भी हूँ तो मुझे ये बाकायदा सलाम करके जाता है। एक दिन ऐसे हुआ है कि इस बच्चे ने सलाम करके नहीं गया,
تو یہ واپسی پہ آ کے اپنی والدہ کو اور مجھے باقاعدہ اس نے اس چیز کی کمی محسوس کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں آج صبح سلام کر کے نہیں گیا آپ کو. تو یہ میں کہتا ہوں کہ صرف اور صرف دعوت اسلامی کے ماحول سے ہی ہوا ہے. اس میں بہت زیادہ تبدیلی ہے. یہ حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس عطار قادری کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس طرح کے مدارس دیے جہاں ہمارے بچے اس طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. حضرت علامہ مولانا ابو بلال عطار علامہ الیاس قادری صاحب کی دامت برکاتم عالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ہم والدین مدنی منع اور مدنی منع کی تربیت کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. مدرسۃ المدینہ میں پڑھائیں اور ان کی حوصلہ افزائی جاری رکھیں, جیسے کہ آپ نے بتایا ابھی کہ مدرسۃ المدینہ میں کیا تربیت ہوتی ہے. اور پھر یہ پڑھ لے تو پھر دارالمدینہ میں داخل کروا دیں, مزید آگے بڑھے گا, پھر انشاءاللہ درس نظامی کروائیں گے, پھر تخصص فی الفقہ یا تخصص فی الفنون جس میں اس کی دلچسپی ہو انشاءاللہ مفتی بنائیں گے اس کو. تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو آپ مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں. انشاءاللہ تربیت ہوتی رہے گی اور آپ خود بھی ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو سکھاتے بھی رہیں دین کی اچھی اچھی باتیں, اور ان سے سنتے بھی رہیں کیا کیا سیکھ کر آیا. تو جو آپ کے کام کی باتیں ہوں, بہت ساری آپ کے کام کی باتیں لائے گا, تو اس کو آپ بھی اپنے اوپر نافذ کرتے چلے جائیں. ماشاءاللہ آپ کا بچہ مدنی حلیے میں تھا تو اس سے آپ اثر لے کر آپ بھی مدنی حلیے والے بن جائیں. آپ ماشاءاللہ اس بچے کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بول دیں کہ بیٹا میں نے توبہ کر لی ہے داڑھی منڈانے سے, اور اب انشاءاللہ میں ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا اور تمہاری طرح امامہ باندھوں گا. تو میرا خیال ہے یہ 9 دن میں حفظ کیا دفعہ رہا, اللہ کرے گا اور اس سے جلدی کر لے گا. اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی نا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے باپا جان آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, میں آپ کے جیسا ہونا چاہتا ہوں. پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں بھی مدنی حلیے میں رہتا ہوں, جبکہ میرے محلے کے دوست پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں. مدرسے میں ایسے کاموں سے بچنے کی تاکید دلائی گئی ہے, میں اپنے گھر والوں کو اور دوستوں کو کیسے سمجھاؤں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یعنی کہ گھر میں ہی مدنی حلیے میں رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو اب یہ کہ دوستوں کو گھر والوں کو کیسے سمجھاؤں, یہ کڑن بھی اس سوال سے ہم تک پہنچی ان کی. اللہ ان کو باعمل مبلغ دعوت اسلامی بنائے, عالم باعمل ان کو اللہ تعالیٰ کرے. یہ ہے کہ آپ اگر ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے رہیں گے, اپنے جو بھی محلے والے ان کو سلام کریں گے اور ان کے ساتھ تمیز سے آپ جناب سے بات کریں گے, نیچی آواز میں بات کریں گے, آنکھیں نیچی رکھ کر بات کریں گے, آنکھیں نیچی رکھ کر چلیں گے, تو انشاءاللہ آپ کی اس اخلاقی ترکیب سے امید ہے کہ آپ کے محلے والے اور آپ کے گھر والے متاثر ہوں گے, اور اپنے گھر میں آپ ان کو مدنی چینل دیکھنے کے لیے راضی کریں. ذرا دوستوں کو بھی کہ مدنی چینل آپ دیکھا کرو. تو جب گھر میں مدنی چینل ہوگا, دوسرے سارے چینل جو گناہ بھرے ہوں وہ ختم ہو جائیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل جو ہے نا آپ کی کڑن کو انشاءاللہ سنبھال لے گا اور آپ کے گھر والوں کی تربیت کرے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدرسۃ المدینہ اپر مال روڈ مرکز الاولیاء لاہور سے محمد حسن اتاری بول رہا ہوں. پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے لیے کھیل کا کون سا وقت ہونا چاہیے اور کون سا کھیل ہمیں کھیلنا چاہیے؟ تو ہم تو بچپن سے سنتے ہیں، پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے، کودو گے، ہوگے خراب، یہ سنتے آ رہے. تو آپ کو چاہیے کہ پڑھائی میں لگے رہیں. اگر یہ کیلنڈروں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گئے نا تو پھر یہ ایسا چسکا ہے کہ وہ کھیلنے ہی کو جی چاہتا رہے گا اور دل پھنسا رہے گا کہ کب بس چھٹی ملے اور میں کھیلوں. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ پڑھائی پر پوری توجہ دیں اور جلدی جلدی حافظ قرآن بن جائیں، باعمل حافظ قرآن بنے. پھر آگے پھر دارالمدینہ اور پھر اپنا وہ درس نظامی اور یہ بھی سلسلہ آگے چلنا ہے نا انشاءاللہ عز وجل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد نعمان اطاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں. بابا جانی، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں اپنے استاذہ کا باادب طالب علم کیسے بن سکتا ہوں؟ آپ کے قاری صاحب جیسا کہیں، سبق یاد کرو یا جو اخلاقی تربیت وہ کریں اس پر آپ توجہ دیں اور اس کے مطابق کریں. جب بھی آئیں جائیں استاذ کو سلام کریں، قاری صاحب کو، ان کے سامنے آواز بلند نہ کریں، نگاہ نیچی کر کے احترام کے ساتھ بات کریں. سامنے بھی یہی کریں اور پیچھے سے بھی اسی طرح کریں. یعنی کہ سامنے تو آپ ان کا احترام کریں اور پیچھے ان کی برائی کریں کہ ہمارے قاری صاحب تو یوں بھی ہیں، تو یوں بھی کرتے ہیں، تو صحیح آدمی نہیں ہے، تو غیر سنجیدہ ہیں، تو مذاق مسخریاں کرتے ہیں، تو یوں بھی بول دیا تھا. تو غیبتیں ہیں، غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے قاری صاحب کا، اپنے استاد کا بھی ادب اور ادب کریں. اور استادوں کا ادب کرنے والے کر گئے. حافظ ملت حضرت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری علیہ رحمت اللہ القوی بہت بڑے عالم ہوئے، جنہوں نے وہ مبارک پور شریف کے جامعۃ الاشرفیہ کی بنیاد رکھی. تو یہ اپنے استاد، ان کے استاد تھے صدر الشریعہ بدر الطریقہ، مصنف بہار شریعت حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی. تو یہ اپنے استاد کا تو ٹھیک، اپنے استاد صاحبوں کا اتنا ادب کرتے تھے کہ ان کی سیرت میں ایک واقعہ بڑا پیارا میں نے پڑھا، بہت مجھے پسند آیا واقعہ. وہ یہ کہ کہیں انہوں نے جانا تھا کسی سلسلے میں، کسی تقریب میں یا کسی شہر میں، کسی غالباً جلسے کی کوئی صورت تھی، اور ان کے ساتھ شہزادہ صدر الشریعہ حضرت محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی ان کے ساتھ جانا تھا. تو کسی نے ان کو کہا کہ یہ آپ کے ساتھ محدث کبیر بھی جا رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسے میں جرأت کر سکتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ جائیں، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. بات ایک ہی ہے کہ یہ میرے ساتھ نہیں جا رہے، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. تو یہ احترام کا مدنی پھول ہے کہ بڑا ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ہم بڑے کے ساتھ جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. ماشاءاللہ بہت پیارے 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 میسیجز ملے ہیں، اس میں بھی کچھ ہیں اور بہت پیارے پیارے چل رہے ہیں. ایک نے میسج دیا کہ میں
اپنی ساری زکات دعوت ثانی کو دوں گا. کسی نے لکھا کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا. وقف مدینہ ہونے کی نیتیں اور اکاڑے کے 19 معتکف اسلامی بھائیوں نے وقف مدینہ کی نیت کی ہے. زندگی بھر دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں گے اور دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کو اپنے حوالے کر دیں گے. نور محمد جیلانی نے یہ پیغام دیا ہے. نمبر 2، ہمیں وقف مدینہ کے لیے قبول کر لیں. عاطف اتاری، اتار والا، یہ بورے والا کا نام ہے. ظہیر الدین شکو پورا، نور محمد جیلانی اتاری. قافلے میں سفر کی نیت ہے. باپا نے میرا نام لیا، میں نیت کرتا ہوں قافلہ کورس کروں گا. حسن معاویہ جنگ. باپا نے ابھی میرا نام اپنے منہ سے لیا ہے تو میں انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں. ایوب اتاری، مرکز الاولیاء، لاہور. باپا کی ترغیب پر ہم ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ سفر کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. جاوید اتاری، عثمان اتاری، جامعۃ المدینہ، اکاڑا. تصاویر لگانے سے توبہ. میں نیت کرتی ہوں کہ تا دم آخر میں اپنے گھر کو تصویروں سے محفوظ کروں گی اور اس نیت کا ثواب باپا کو پیش کرتی ہوں. بنت عباس اتاریہ. الحمدللہ عز و جل ہم نے اپنے گھر میں کبھی تصویریں نہیں لگائیں اور نیت کی ہے کبھی بھی نہیں لگائیں گے. عبداللہ اتاری، مرکز الاولیاء. نمبر 3، محمد علی اتاری، بیلجیم. عبداللہ اتاری، مرکز الاولیاء. باپا جانی، میں نے اپنی تمام تصاویر جلا دی ہیں اور 12 ماہ مدنی قافلے میں بھی سفر کروں گا. اصغر اتاری، مرکز الاولیاء. میں نے بھی اپنے گھر سے ساری تصویریں ختم کر دی ہیں، اب کبھی نہیں لگاؤں گا. وقاص اتاری. عارف قادری، نواب شاہ. الحمدللہ عز و جل جب سے اتاری ہوا ہوں تصویر نہیں بنوائی. ہارون اتاری، میاں والی. رسائل، لنگر رسائل اور رسائل پڑھنے کی نیت ہے. ہمارے 30 دن کے معتکف اسلامی بھائیوں نے یہ نیت کی ہم خزانے کا انبار رسالہ پڑھیں گے اور لنگر رسائل بھی کریں گے. وسیم قافلہ، گجرا. کمالیہ کے 36 اسلامی بھائیوں نے رسالہ خزانے کے انبار پڑھنے کی نیت کر لی ہے. میں باپا جان کی کتاب کفریہ کلمات والی کتاب دوستوں کو تحفہ دی. اب وہ ہر بات اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور توبہ بھی کی ہے. ایوب اتاری، مرکز الاولیاء. نماز کی پابندی کرنے کی نیتیں. ہم سب گھر والے مدنی مذاکرہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور نماز کے متعلق بہت اچھے مدنی پھول ملتے ہیں اور میں نے نیت کی ہے کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. حنیف اتاری، باب المدینہ. آج کے بعد انشاءاللہ عز و جل نہ نماز قضا ہوگی نہ روزہ. عبدالعزیز یاکوٹ. مجھ سے کے خود سی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت تیرا تو سلام شمع بز میں ست کی بہار آئی گھٹا چھائی فیضان تاریخ میں ہے زلفوں کی بہاریں ہے تاریخ میں ہے زلفوں کی بہاریں ہے شیطان کو سرسائی فیضان میں ہے شیطان کو سرسائی سنت کا لیے جذبہ آئے جو یہاں اس کی سنت کا لیے جذبہ آئے جو یہاں اس کی سنت کا لیے جذبہ
افزائی فیضان مدینہ میں دیکھو ہے حوصلہ افزائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں مسلک تو امام الیاس قادری مسلک تو امام الیاس قادری مسلک تو امام الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری توفیق ایسی عطا یا الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.